the other way around. اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا, پھر ہم اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ تمام محبتوں کا مرکز جو ہے وہ اس ہستی کو بنایا جائے جس نے ہمیں پیدا کیا, جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, نہ کہ انسانوں کی محبتوں میں گرفتار رہیں اور صرف جہاں پہ سجدے کی بات آ گئی, کچھ احترام کی بات آ گئی, وہاں اللہ تعالیٰ کی بات آ جائے. ریحان بھائی دیکھیے, میں اس میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں گا کہ یہ جو شیطان ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا تھا کہ تو ان لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا, تو اس میں شیطان اول تو کوشش کرتا ہے کہ پہلے مرحلے پہ لوگوں کو ایکسٹریم لیول کے اوپر گمراہ کرے, اور اس نے کیا ہے. انسانی تاریخ میں ہم جانتے ہیں کہ بت پرستی کتنی عام رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے دین حق کے علمبردار تھے, یہود و نصارہ, ان کے ساتھ قرآن مجید بتاتا ہے کہ شیطان نے کیا کیا. اور خاص طور پر نصارہ تو اس معاملے میں بڑا ہی ایک طرح سے نمونہ ہے ہمارے لیے, کہ جو ہستی سب سے بڑھ کر خدا کی طرف سے کھڑی تھی, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کو ہی خدا کا شریک بنا دیا. تو ایک تو شیاطین یہ کام کرتے ہیں. اچھا, جس وقت قرآن مجید نازل ہوا ہے تو پھر یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا کہ کم سے کم اس معاملے میں تو اب مکمل پروٹیکشن ہم دیں گے دین کو. تو دین کی اصل تعلیم کو اس طرح محفوظ کر دیا گیا ہے, اور اس میں شرک کی شناعت کو, خرابی کو اتنا ریپیٹ کیا گیا ہے, اتنا وضاحت کے ساتھ توحید کے اوپر گفتگو کی گئی ہے کہ اس معاملے میں انحراف کا امکان بہت کم رہ گیا. اگرچہ عملی طور پہ پھر بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن ہر وہ شخص جو ایک لمحے کے لیے بھی قرآن پڑھنا شروع کرے گا, اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آدمی قرآن کم سے کم ترجمے سے پڑھنا شروع کر دے تو توحید کے معاملے میں ایٹ لیسٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو شیطان یہ دیکھتا ہے کہ جب یہ نہیں کرا سکتا تو پھر اس کی فلسفی یہ ہے کہ بھئی ایک شخص کو اس نے 100% خراب نہیں کیا تو بھئی چلو 80% کر دو, 70% کر دو, 60% کر دو. جس درجے میں بھی ہو سکے شیطان کوشش کرتا ہے کہ کمپرومائزز ہو جائے, اس لیے کہ آج تھوڑا ہوا ہے کل زیادہ بھی ہو جائے گا. آج وہ کسی مزار پہ جانے لگا ہے, عقیدت میں جا رہا ہے, تو کل سجدہ بھی کر لے گا, اس میں کیا ہے. اور وہ نہیں کرے گا اس کی اولاد سے کرا دیں گے. تو شیطان بہت صبر کے ساتھ اس گیم کو کھیلتا ہے. وہ شطرنج کا بڑا اچھا کھلاڑی ہے. یہ جو بساط بچھی ہوئی شطرنج کی, اس کا بڑا ایکسپرٹ قسم کا پلیئر ہے. انسان کی نفسیات کی کمزوریوں کو آخری درجے میں جانتا ہے وہ. تو وہ جانتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر عزم نہیں ہوتا, مستقل مزاجی نہیں ہوتی, اور یہ کہ انسان بڑی جمپ لگانے سے ڈرتا ہے, چھوٹے چھوٹے غفلتیں اس سے ہو جاتی ہیں. تو وہ کہتا ہے چلو چھوٹی سے ہی آ جاؤ, کچھ تو ہو. آج چھوٹی کرو گے کل بڑی کرو گے, آج چھوٹی چیز تم کر لو گے کل تمہاری اولادیں بڑی چیز کریں گی. تو وہ یہاں سے لاتا ہے, اور اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ خرابی جو ہے اوور دا ایئرز, اوور دا ڈیکیڈز, اوور دا سینچریز بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اسی لیے پھر وہ بالمقابل نصرت دین کی جنگ کی مستقل ضرورت پیش آتی ہے. یعنی شیطان تو مسلسل اپنا کام کر رہا ہے, وہ اسی طریقے سے کر رہا ہے. تو اس کے بالمقابل دین کا تقاضا ہے کہ کچھ لوگ اٹھیں اور بغیر کسی خوف و خطر کے صحیح بات بتاتے رہیں, توجہ دلاتے رہیں. کسی کو برا لگے تو لگے, لیکن سچائی یہی ہے کہ ہمارے نبی جو دین لے کے آئے ہیں اس میں خدا کی ہستی ہی محور و مرکز ہے. حضور کی زندگی, کبھی حضور کی دعائیں نکال کے پڑھنے, کچھ نہ کریں, صرف حضور کی دعائیں نکال کے پڑھیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں خدا کے محبت کرنے والے لوگ کیسے ہو. یعنی حضور اس معاملے میں آخری درجے کا رول ماڈل ہے. اور کچھ بھی نہ کریں, صرف حضور کی دعائیں پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کیا ہے حضور کی نظر میں. اور حضور کے طریقے کو جس نے چھوڑا, وہ چاہے حضور کے نام پہ چھوڑے, وہ اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے, کوئی خیر نہیں ہے. بالکل بالکل, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. ایک جو ہے وہ سمری دیتا چلوں. ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم سے مطالبات کیا ہیں, جس کے اندر نمبر 1 شعوری ایمان, نمبر 2 پھر بندگی اور اطاعت, اس کے بعد غور و فکر, اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا, اور اس کے بعد نمبر 4 احساس شکر گزاری, محبت, ویری امپورٹنٹ, محبت اینڈ حمیت. 4 پوائنٹس جو ہیں ہم ابھی تک ڈسکس کر چکے ہیں ریحان بھائی, اینڈ 4 more to go. تھینک یو سو مچ ریحان بھائی, آپ نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.